بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ کہہ نہیں سکتا کہ ہاشم کی لاش دیکھ کر مجھ پر جنون و غضب کی کیا حالت طاری ہوئی۔ آنائی کے علاقے نے اپنا پہلا شکار ہم سے وصول کر لیا تھا۔ میں نے طے کر لیا کہ جان وہاں رہے یا جائے، جب تک اس مگرمچھ کا قصہ پاک نہ کر دوں یہاں سے نہ جاؤں گا۔ رائفلیں، نیزے اور کلہاڑے سنبھال کر 15-20 آدمیوں کی یہ ٹولی اس موذی مگرمچھ کی تلاش میں نکلی۔ میرا یہ اندازہ کہ ندی میں پانی کم اور کیچڑ زیادہ ہوتی ہے غلط نکلا، کیونکہ 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر ندی کا پاٹ حیرت انگیز طور پر وسیع ہو گیا تھا اور اس میں پانی یوں جوش مار رہا تھا جیسے ابل رہا ہو۔ کسانوں کا لیڈر ایک ادھیڑ عمر شخص تھا جسے ہاشم کی موت کا بے حد افسوس ہوا تھا۔ وہ دراصل گائے کو پانی پلانے ندی پر لایا تھا۔ اسی اثنا میں ہاشم بھی ٹہلتا ہوا ادھر آ نکلا اور دونوں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ گائے ان سے کچھ فاصلے پر کھڑی ندی میں منہ ڈالے پانی پی رہی تھی۔ مگرمچھ پانی میں اندر ہی اندر آیا اور جھپٹ کر گائے کی گردن اپنے فولادی جبڑے میں جگڑ لی اور اسے پانی میں گھسیٹنے لگا۔ گائے اتنی آسانی سے قابو میں آنے والی نہیں تھی۔ وہ اچھل کر پوری قوت سے پیچھے ہٹی تو مگرمچھ اس کے ساتھ ہی ندی سے باہر نکل کر کنارے پر آ گیا۔ ہاشم اور کسان چلاتے ہوئے مگرمچھ کی طرف بڑھے۔ مگرمچھ نے گائے کو فوراً چھوڑ دیا اور ہاشم پر حملہ کیا۔ ہاشم کے ہوش و حواس جواب دے گئے۔ اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ وہ منہ کے بل پانی میں گرا۔ مگرمچھ نے بجلی کی مانند لپک کر اس کی ٹانگ منہ میں دبائی اور ندی میں گھس گیا۔ اتفاق کی بات ادھر سے کشتی میں سوار 10-12 ماہی گیر گزر رہے تھے۔ کسانوں نے فوراً مدد کے لیے انہیں پکارا۔ ماہی گیر نے مگرمچھ کا تعاقب کیا تو اس نے فوراً ہاشم کو چھوڑ دیا۔ ہاشم فرتے ہوش سے پہلے ہی بے ہوش ہو چکا تھا۔ بعد ازاں اس کی لاش نکالی گئی۔ اس کی ایک پنڈلی غائب تھی۔ آخر ہم اس جگہ پر پہنچے جہاں یہ دلدوز حادثہ پیش آیا تھا۔ ندی کے کنارے کیچڑ میں گائے کے ہوروں اور مگرمچھ کے گھسیٹنے کے نشانات موجود تھے۔ اس موذی مگرمچھ کا سراغ لگانا اتنا آسان کام نہ تھا۔ خدا معلوم وہ اس وقت کہاں سے کہاں گیا ہوگا۔ ماہی گیروں میں سے ایک کہنے لگا، صاحب میں اس کے رہنے کی جگہ جانتا ہوں، لیکن وہاں دلدلی اتنی گہری ہے کہ ایک مرتبہ پھنس جانے کے بعد زندہ بچ نکلنا ناممکن ہے۔ وہ اپنا شکار وہیں ایک گڑھے میں چھپا رکھتا ہے اور سڑے ہوئے گوشت کی بدبو ہمیں بتائے گی کہ وہ گڑھا کہاں ہے۔ کشتی میں سوار ہو کر ہم ندی میں بہاؤ کی رخ آگے بڑھنے لگے۔ میرا خون اس وقت کھول رہا تھا اور یہی جی چاہتا تھا کہ مگرمچھ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر دوں۔ یکایک بائیں جانب سے مچھلیوں اور کچھوؤں کے سڑے ہوئے گوشت کی بے حد ناگوار بدبو ناک میں آئی اور ماہی گیر فوراً کشتی کنارے پر لے آئے۔ کنارے کے کیچڑ کے ساتھ بلا شبہ مگرمچھ کے پنجوں کے گہرے نشانات نمایاں تھے اور اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ابھی تھوڑی دیر بیشتر ہی یہاں سے گیا ہوگا۔ کافی دیر تک گھومنے کے بعد ہم گاؤں کی طرف چلے آئے اور یہ طے ہوا کہ مگرمچھ کی تلاش کل بھی کی جائے گی۔ رات کو جب ہم کانے سے فارغ ہو کر ایک جگہ جمع ہوئے تو گاؤں سے کسانوں اور ماہی گیروں کی ٹولیاں بھی آ گئیں۔ فضا میں نمی اور دھند کی باعث سر شام ہی اندھیرا چھا گیا تھا اور مچھروں کا بادل ندی کے کناروں سے اٹھ کر گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ گاؤں والے ان موذی مچھروں سے محفوظ رہنے کے لیے یہی طریقہ جانتے تھے کہ جگہ جگہ آگ روشن کر دیتے اور لکڑیوں پر پانی چھڑکتے رہتے تاکہ ان میں سے دھواں اٹھے اور مچھروں کو بھگا دے۔ یہ ترکیب خاصی کارگر تھی۔ ہاشم کی اچانک اور دردناک موت کی بعد ہمارے قافلے میں مایوسی اور خوف کا گہرا تاثر پھیل چکا تھا۔ ہر شخص سراسیمہ اور پریشان تھا۔ ارد گرد کا ماحول بھی کچھ ایسا ہی پرہول اور وحشت انگیز تھا کہ وہاں اعصاب میں تناؤ پیدا ہونے لگا تھا۔ گاؤں والوں کے آنے سے دلوں پر رکا ہوا افسردگی کا بوجھ کچھ دور ہوا۔ یہ لوگ تہذیب و تمدن اور سائنس کی دنیا سے اس قدر دور ان جنگلوں میں پیدا ہوتے ہیں اور یہی مر جاتے ہیں۔ ان کی زندگی میں سادگی اور رنگینی کا ایک حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ محنت، جفاکشی، ہمت و جرأت سے جیسے مثالی اوصاف کے ساتھ ساتھ یہ لوگ سچائی، بہادری، ایک دوسرے سے ہمدردی اور محبت کی جذبات سے بھی مالا مال ہے۔ رات ہوتے ہی تاریکی اور سردی ایک دم حملہ کرتی ہے، لیکن ہم نے آگ کا ایک بڑا الاؤ سر شام ہی روشن کر لیا تھا جس سے حرارت بھی حاصل ہو رہی تھی
اور مچھروں کو بھگانے کا کام بھی لیا جا رہا تھا، اور ہم سب اس الاؤ کے گرد بیٹھے یوں ہی وقت گزارنے کے لیے سگار پی رہے تھے۔ تھوڑی دیر قبل ہاشم کی لاش ہم نے اسی دلدلی زمین میں گڑھا کھود کر دبا دی تھی۔ بوبی نے شاید ان لوگوں کے سردار کو بتا دیا تھا کہ ہم آدم اور انسانوں کی تلاش میں یہاں آئے ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ دونوں کچھ فاصلے پر بیٹھے آپس میں کسر پسر کر رہے تھے کہ اتنے میں بوبی اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، مالک، گاؤں والے کہتے ہیں کہ آپ رات اس جنگل میں قیام نہ کریں، یہ بدروحوں اور شیطانوں کی رہنے کی جگہ ہے، وہ آپ کو اذیت دیں گے، آپ ان کے ہمراہ گاؤں میں چلے جائیں۔ میں نے بوبی سے پوچھا، کیا واقعی یہ بات ان کا سردار کہتا ہے یا تم خود اپنی طور پر کہہ رہے ہو؟ اگر تمہیں یہاں رہتے ہوئے ڈر لگتا ہے تو تم خوشی سے گاؤں میں جا سکتے ہو، ہم بھوتوں اور بدروحوں پر یقین نہیں رکھتے۔ بوبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، وہ چند لمحے تک میری طرف دیکھتا رہا اور پھر بولا، مالک، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وقت آنے پر معلوم ہوگا کہ بوڑھا بوبی اتنا بزدل نہ تھا۔ میں نے اشارے سے گاؤں کے سردار کو بلایا اور اس سے پوچھا، تم نے کبھی انسانوں کو کھانے والے وحشی لوگ یہاں دیکھے ہیں؟ یہ سنتے ہی بوڑھے پر اتنی دہشت طاری ہوئی کہ اس کا بدن کانپنے لگا، رنگ سفید پڑ گیا اور ہونٹ تڑتڑانے لگے۔ وہ تررائی ہوئی آواز میں بولا، مالک، آپ کو ان کے بارے میں باتیں کس نے بتائی؟ ہم نے اپنے بزرگوں سے ان کے بارے میں سنا ضرور ہے، لیکن دیکھنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ وہ ہزاروں سال سے ان جنگلوں اور دریاؤں پر حکومت کرتے آ رہے ہیں اور کسی دوسرے کو اپنے علاقے میں آنے نہیں دیتے۔ کبھی کبھی رات کی تاریکی میں جب موسلادھار بارش ہو رہی ہو، آسمان پر بادل گرج رہے ہو اور بجلی زور سے کڑکتی ہو، تب ان ناقابل عبور پہاڑوں کی جانب سے وحشی درندوں کے چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی ہے۔ یہ شیروں کی وادی ہے مالک، شیروں کی وادی، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اتنا کہہ کر وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑا، جیسے کسی اندھے کی قوت کو سجدہ کر رہا ہو۔ اس بوڑھے کے منہ سے یہ پراسرار لفظ سن کر اتنا خوف و ہراس میرے ساتھیوں پر طاری ہوا کہ ان کے منہ سے گٹی گٹی سی چیخیں نکل گئی۔ بوبی کے لائے ہوئے 4 مزدوروں کی حالت تو ہاشم کے دردناک موت کے بعد ہی غیر ہو چکی تھی، اور اب بوڑھے کی حرکتیں دیکھ کر رہی سہی کسر بھی پوری ہو گئی۔ وہ تو گاؤں والوں کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے۔ ادھر ولیم اور نکسن کے چہروں پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھی، اور وہ مجھے اس طرح تک رہے تھے کہ جیسے میں انہیں مار ڈالنے کے ارادے سے یہاں لے آیا ہوں۔ میں نے ڈانٹ ڈپٹ کر گاؤں والوں کو وہاں سے بھاگ جانے کا حکم دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جب تک یہ ہمارے پاس بیٹھے رہیں گے، ہم میرے ساتھیوں کو فضول کے قصے کہانیاں سنا کر ڈراتے رہیں گے۔ گاؤں والے تو ہاتھ جوڑتے ہوئے فوراً وہاں سے چلے گئے، اور مزدوروں کو میں نے گولی مار دینے کی دھمکی دے کر روک لیا۔ یہ بالکل مجبوری کی طور پر کیا گیا، ورنہ سامان اٹھانے اور رکھنے میں بری دقت پیش آتی۔ تنہائی میں میں نے اپنے امریکی دوستوں کو بہت ڈانٹا اور کہا کہ اگر وہ اتنے ہی بزدل تھے تو انہیں آنے سے پہلے سوچ بچار کر لینی چاہیے تھی۔ وہ از حد شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے کہ آخری دم تک میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے خیموں میں گئے اور مچھردانیاں تان کر سونے کی تیاریاں کرنے لگے۔ بوڑھا بوبی اپنا لمبا نیزہ سنبھالے میرے خیمے کے باہر پہرا دینے کے لیے بیٹھ گیا۔ وہ کہتا تھا کہ رات کو اسے نیند کم آتی ہے۔ وہ رات کسی حادثے اور خطرے کے بغیر خیریت سے گزر گئی۔ آنائی کی فلک بوس پہاڑیوں کے پیچھے سے جب سورج طلوع ہوا تو اس وقت کا منظر اس قدر دل فریب اور معصوم تھا کہ ہم سب تھوڑی دیر کے لیے اسی میں گم ہو گئے۔ سرد ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے پہاڑی جنگلوں کے طرف سے آتے اور ہمیں سلام کرتے ہوئے گزر جاتے۔ چاروں طرف پرندوں کے چہچہانے کی دلکش آوازیں آ رہی تھی۔ ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے اونچے اونچے درخت تمام کے تمام اوس میں نہائے ہوئے تھے، اور ان کے پتوں پر پڑے ہوئے قطرے سورج کی سنہری کرنوں میں موتیوں کی مانند چمک رہے تھے۔ تا حد نظر کوہستان آنائی کا ایک وسیع و عریض سلسلہ پھیلتا چلا گیا، اور انہی کے درمیان کئی شیروں کی وادی واقع تھی۔ ہمارے بائیں ہاتھ آنائی کی ندی کا پانی ایک دودھیا لکیر کی مانند بلکاتا ہوا دور تک جنگل میں چلا گیا تھا۔ ندی کے اوپر آبی پرندوں کے غول پرواز کر رہے تھے۔ میں نے جلدی جلدی کافی بنائی، ناشتہ کیا اور رائفل لے کر ان پرندوں کے شکار کے لیے نکل پڑا۔ مجھے ہاشم کی یاد بری طرح ستا رہی تھی،
اور میں سوچ رہا تھا اگر وہ اس وقت میرے ساتھ ہوتا تو کس قدر لطف آتا۔ پھر مجھے اس ہونہار مگرمچھ کا خیال آیا جس نے ہاشم کو ہلاک کیا تھا۔ اتنے میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو ولیم اور نقصین دونوں اپنی رائفلیں ہاتھوں میں پکڑے میری طرف آ رہے تھے اور ان کے پیچھے بوڑھا بوبی ایک ہچر کو ساتھ لیے آ رہا تھا۔ جب وہ قریب آئے تو میں نے بوبی سے پوچھا، ہچر کس لیے لائے ہو؟ آخر اس کی کیا ضرورت تھی؟ مالک، کیا آپ مگرمچھ کو مارنے کا ارادہ بدل چکے ہیں؟ میں حیرت سے اس کے منہ کی طرف تکنے لگا۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، مگرمچھ کا اس ہچر سے کیا واسطہ؟ مالک، مگرمچھ مارنے کے لیے یہ ہچر ہی اس وقت کام دے گا۔ وہ صبح ہی صبح اپنی شکار کی تلاش میں نکلتا ہے۔ ہم اس ہچر کو اس جگہ باندھ دیں گے جہاں کل مگرمچھ نے گائے کو پانی میں گھسیٹا تھا۔ مگرمچھ ہچر دیکھ کر ضرور کنارے پر آئے گا۔ میں نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ بالکل سیدھی بات تھی مگر دھیان ہی نہیں گیا۔ میں نے بوڑھے بوبی کے کاندھے پر دوستانہ انداز میں تکی دی اور کہا، مجھے تمہاری استادی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے بابا۔ وہ مسکرایا اور ہچر کی رسی تامے آگے بڑھ گیا۔ بالآخر ہم اس جگہ پہنچے جہاں مگرمچھ نے ہاشم کو ہلاک کیا تھا۔ بوبی نے اشارے سے ہم سب کو ادھر ادھر دبک جانے کا اشارہ کیا اور پھر اپنے کپڑوں کے نیچے سے لکڑی کی ایک میخ نکال کر نرم زمین میں گاڑ دی۔ رسی کا ایک سرا اس نے میخ کے ساتھ باندھا تاکہ ہچر بھاگنے نہ پائے۔ اس کارروائی کے بعد وہ ہماری طرف لوٹ آیا۔ ہم کنارے سے کوئی 50 گز دور درختوں کی آڑ میں کھڑے تھے اور اب صرف مگرمچھ کا انتظار تھا۔ ہماری نظریں ندی کے پانی پر مرکوز تھی جو کسی ہلچل کے بغیر آہستہ آہستہ بہہ رہا تھا۔ پورا پونا گھنٹہ اسی عالم میں گزر گیا۔ مگرمچھ کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ انتظار کے یہ لمحات بھی کتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں یہ کسی شکاری سے پوچھئے۔ بوبی بار بار اپنے منہ میں انگلی رکھ کر ہمیں خاموش رہنے کا اشارہ کرتا اور ہم کسمسا کر رہ جاتے۔ آخر ہم اکتا کر چلنے ہی والے تھے کہ یکایک ہچر نے زور زور سے اچھلنا اور ہنہنانا شروع کر دیا۔ اس نے شاید خطرے کی علامت سونگھ لی تھی۔ 15 منٹ تک ہچر اسی طرح ہی بے چینی سے اچھلتا اور گھونٹے سے آزاد ہونے کی کوشش کرتا رہا، لیکن میخ زمین میں اتنی گہری ہو گئی تھی کہ اکڑ نہ سکی۔ ہم سب سانس روکے اپنی رائفلیں تانے بالکل مستعد کھڑے ہوئے تھے اور طے یہ ہوا تھا کہ مگرمچھ جو ہی رینگتا ہوا کنارے پر آئے بیک وقت تینوں رائفلوں سے اسے نشانہ بنایا جائے۔ ہچر تک پہنچنے کے لیے مگرمچھ کو ندی سے نکل کر 15-20 گز دور آنا تھا اور ندی میں عین اس مقام پر جہاں سے ہچر نزدیک ہی تھا پانی کھولتے ہوئے تیل کی طرح جوش کر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مگرمچھ نے اپنی لمبی سی تونتی پانی سے باہر نکالی اور سرنگ نما جبڑا کھول کر 2-3 مرتبہ ادھر ادھر منہ گھمایا اور آہستہ آہستہ کنارے پر آ گیا۔ خدا کی پناہ کس قدر زبردست مگرمچھ تھا! حالانکہ ہم اس سے کافی فاصلے پر تھے پھر بھی صاف اندازہ ہوتا تھا کہ منہ سے لے کر دم تک اس کی لمبائی 16-17 فٹ سے کم نہ ہوگی۔ ہچر کی حالت قابل رحم تھی۔ بیچارہ اسے دیکھ کر یوں سہم گیا تھا جیسے کبوتر بلی کو سامنے پا کر سہم جاتا ہے۔ کچھ ایسی دہشت ہچے پر چھا گئی کہ وہ یک لخت بے حس و حرکت ہو کر مگرمچھ کو دیکھنے لگا جو آہستہ آہستہ مکارانہ انداز میں اپنے شکار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہچر کے بالکل قریب پہنچ کر مگرمچھ ٹھہر گیا۔ پہلے اس نے اپنا جبڑا کھولا اور پھر تیزی سے اپنی دم کو گردش دینے لگا۔ اگرچہ وہ اب ہماری نشانے کے عین زد میں تھا لیکن خدشہ یہ تھا کہ اگر گولی اسے نہ لگی تو ہچر کو ضرور لگ جائے گی۔ ظاہر ہے کہ فوراً ہی بیچارے ہچر کا کام تمام ہو جاتا اور حالات ایسے تھے کہ ہچر کو ہم کسی قیمت پر ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ویسے بھی مگرمچھ کی پشت اور جبڑے کی کھال اس قدر سخت ہوتی ہے کہ گولی اس پر اثر نہیں کرتی اور اس کو مارنے کی واحد صورت یہی ہے کہ گولی مگرمچھ کے پیٹھ میں لگے۔ مگرمچھ کا ہچر پر حملہ کرنا اور ہچر کا وار بچانا اس قدر عجیب اور حیرت انگیز تماشا تھا کہ ساری زندگی یاد رہے گا۔ مگرمچھ نے اچھل کر اپنے جبڑے میں ہچر کی گردن پکڑنے کی کوشش کی لیکن ہچر بھی غافل نہ تھا۔ اس نے گردن موڑ کر 1-2 لتی اس زور سے ماری کہ مگرمچھ پوشت کے بل زمین پر گر پڑا، مگر فوراً لوٹ پوٹ کر وہ پھر ہچر کی طرف لپکا اور اس مرتبہ اس نے ہچر کی ٹانگ اپنے منہ میں دبا لی۔ ہچر اور مگرمچھ دونوں کے حلق سے اب
طرح طرح کی خوفناک آوازیں نکل رہی تھی۔ مگرمچھ نے پوری قوت سے ہچر کو گھسیٹنے کے لیے سر جھکایا اور زمین میں گڑی ہوئی مہ اکڑ گئی۔ مہ اکڑتے ہی ہچر کو جیسے نئی زندگی ملی۔ اس نے جنگل کی طرف بھاگنا چاہا اور مگرمچھ اسے ندی کی طرف لے جانا چاہتا تھا۔ کئی منٹ تک یہی کھینچا تانی جاری رہی، یہاں تک کہ ہچر ساتھ لہو لہان اور زخمی ہو کر گر پڑا۔ اب مگرمچھ نے اسے دوبارہ اپنے منہ میں پکڑا اور کنارے کی طرف پلٹا۔ ہم نے سوچا کہ ہچر تو مارا ہی گیا، اب مگرمچھ کو جانے نہ دیا جائے۔ ہماری رائفلوں سے بیک وقت 3 شعلے نکلے اور مگرمچھ قلابازی کا کر ڈیر ہو گیا۔ ہچر اب بھی زندہ تھا اور مگرمچھ کے جبڑے سے اپنا گلا چھڑانے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ ہم بھاگتے ہوئے ذرا قریب پہنچے تو مگرمچھ نے پھر انگڑائی لی اور ہچر کی ٹانگ لپک کر پکڑ لی اور تیزی سے کنارے کی طرف بڑھا۔ کتنی زبردست قوت اس کے جسم میں چھپی ہوئی تھی کہ 3 گولیاں کھانے کے باوجود اس نے کوئی اثر نہ لیا۔ اس سے بیشتر کہ ہم قریب پہنچ کر دوبارہ فائر کرے، مگرمچھ اپنا شکار لے کر ندی میں پھرتی سے داخل ہو گیا۔ عین اسی وقت بوبی کا ہاتھ جنبش میں آیا اور اس نے نشانہ لے کر نیزہ پوری رفتار سے مگرمچھ کی طرف پانی میں پھینک مارا۔ مگرمچھ کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی۔ نیزے کے نوک اسی کے کھلے جبڑے کے اندر نرم گوشت میں گڑ گئی تھی۔ درد کی شدت سے بےتاب ہو کر وہ پانی میں اچھلنے لگا۔ اس کی اون سے ارد گرد کا پانی شروع ہو چکا تھا۔ یوں ہاشم کا قاتل اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ گاؤں وہاں واقع تھا جہاں سے 5 میل دور شیروں کی وادی کی سرحد شروع ہوتی تھی، اور ہم چاہتے تھے کہ مزید تاخیر کیے بغیر وہاں پہنچ جائے۔ چند مرغابیوں کو شکار کر کے ہم اپنے کیمپ کی طرف لوٹے تو چاروں مزدور غائب تھے، البتہ بقیہ 3 ہچر اور سارا سامان وہاں موجود تھا۔ گاؤں والوں نے قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ انہوں نے مزدوروں کو نہیں چھپایا۔ بہرحال ہم نے ضروری سامان ساتھ لیا، خیمے اکاڑ کر ہچروں پر لادے اور باقی سامان گاؤں کی نمبردار کے پاس اس شرط پر رکھ دیا گیا کہ اگر زندہ واپس آئے تو لے لیں گے، ورنہ یہ سامان اس کی ملکیت ہوگا۔ 5 میل کا یہ پرصعوبت سفر ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے 5 صدیوں کی مسافت ہے، اور جب ہم آنائی کے پہاڑوں کو عبور کر کے وادی میں داخل ہوئے تو سورج کی کرنیں چوٹیوں پر الوداعی نگاہیں ڈال کر رخصت ہو رہی تھیں۔ ہم سب تکن کے باعث چور چور تھے۔ فضا میں نمی کی شدت صاف محسوس ہوتی تھی اور مچھروں کا بادل ہمارے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ ان سے محفوظ رہنے کے لیے ہم نے ایک پہاڑی کی بلند اور فراخ ٹیلے پر اپنے خیمے جما دیے تاکہ تیز اور سرد ہوا کے تپڑے مچھروں کی فوج کو بھگاتے رہے۔ بلند ٹیلے سے وادی کی پہاڑوں اور جنگلوں کا دور دور تک نظارہ کیا جا سکتا تھا، جو افق تک پھیلتے چلے گئے تھے۔ ان پہاڑوں کے اوپر سے کہیں کہیں آبشاریں گرتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ پانی کی اس سفید چادر پر جب ڈوبتے ہوئے آفتاب کی نارنجی کرنیں پڑتی تو وہ ہیرے کی مانند چمکتی تھی۔ تا حد نگاہ تک چاروں طرف بانسوں کے اونچے اونچے جنگل سینہ تانے کھڑے تھے، اور تیز ہوا جب ان کے درمیان سے گزرتی تو سیٹیاں سے بجنے لگتی۔ 5 میل دور وہ گاؤں جسے ہم پیچھے چھوڑ آئے تھے اس بلندی سے صاف دکھائی دے رہا تھا، اور وہاں چلتے ہوئے آگ کے الاؤ لمحہ بلمحہ روشن ہوتے جاتے تھے۔ پوری وادی میں ایسا بے قرار سناٹا اور خاموشی طاری تھی جیسے یہاں کوئی جاندار نہیں بستا، حتیٰ کہ پرندوں کی اڑتی ہوئی قطاریں بھی غائب تھیں، جو دن بھر دانہ چگنے کے بعد سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی اپنے گھونسلوں کو واپس آتے تھے۔ آسمان پر بادل کا کوئی ٹکڑا بھی نہ تھا، البتہ مغربی افق پر پھیلی ہوئی شفق ہر لمحہ رنگین سے رنگین تر ہوتی جا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی سرد ہوا کے جھونکے پوری شدت سے چلنے شروع ہو گئے تھے۔ قدرت نے اس خطے کو حسن و جمال کی جس دولت سے نوازا ہے، اس کی داد نہ دینا ناشکرا پن ہوگا۔ وہ بے پناہ تکن جس کی وجہ سے جسم کا بند بند فریاد کر رہا تھا، ایک لحظہ غائب ہو چکی تھی، اور میں اپنے آپ کو بالکل تر و تازہ محسوس کرنے لگا، اور یہ کیفیت میری ہی نہیں میرے ساتھیوں کی بھی تھی۔ بوڑھا بوبی ہم سے ذرا فاصلے پر اپنا نیزہ تھامے مشرق کی طرف منہ کیے بیٹھا کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ شاید یہ نظارے اس کے لیے نئے نہ تھے۔ یکایک وادی کی اندرونی حصے میں شیر کی داڑنے کی آواز آئی،
اور یوں محسوس ہوا جیسے ارد گرد کی پہاڑیاں لرز گئی ہو۔ ہم سب چوکنے ہو کر اس طرف دیکھنے لگے۔ 5 منٹ بعد شیر کی داڑنے کی آواز پھر آئی، مگر یہ آواز اب زیادہ قریب محسوس ہوتی تھی۔ ہم سب اس بےتابی سے آواز کی روح دیکھ رہے تھے کہ کیا تماشا ظہور میں آتا ہے۔ دفتن 4 فرلانگ کے فاصلے پر ایک بڑا سا بارہ سنگا دوڑتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کا رخ ہماری طرف تھا۔ بے تحاشا چھلانگیں لگاتا ہوا وہ آنن فانن میں پہاڑی کے نیچے آ گیا۔ 1 منٹ بعد ہی کیا دیکھتے ہیں کہ اس ہی طرف سے بیک وقت 2 شیر غراتے اور داڑتے نکلے اور بارہ سنگے نے بچ کر نکل جانا چاہا، مگر شیروں نے دونوں جانب سے اسے گھیر لیا اور چند منٹ میں چیر پاڑ کر برابر کر دیا اور اپنا آدھا حصہ لے کر مختلف سمتوں میں روانہ ہو گئے۔ جنگل کی فضا میں پلے ہوئے یہ شیر نہایت جسیم اور طاقتور دکھائی دیتے تھے، اور ایک بارہ سنگے کی تعاقب میں 2 شیر کا نکلنا اس حقیقت کی طرف اشارہ تھا کہ یہ علاقہ واقعی شیروں سے پٹا پڑا ہے۔ سورج غروب ہوتے ہی تاریکی کے غلاف زمین سے لے کر آسمان تک کو اپنے اندر لپیٹ لیا، اور جو اندھیرا بڑھتا جاتا فضا میں ہنکی اور ہوا کی تیزی میں شدت پیدا ہو رہی تھی، یہاں تک کہ ہم سردی کے باعث کانپنے لگے اور ہمیں خیموں کے اندر پڑے ہوئے کمبلوں میں پناہ لینا پڑی۔ ولیم کا خیال تھا کہ رات کو سردی اور بڑھے گی، اس لیے آگ جلانا چاہیے، مگر بوبی نے فوراً انکار میں سر کو جنبش دی اور ہم حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیوں بابا، آگ جلانے میں کیا نقصان ہے؟ مجھ سے رہا نہ گیا تو پوچھ ہی بیٹا۔ مالک، آپ یہ بھول رہے ہیں کہ یہ مقام کون سا ہے؟ کیا آپ آدمیوں کو کھانے والے وحشی آپ کو یاد نہیں رہے؟ رات کی تاریکی میں جب وہ آگ کے شعلے دیکھیں گے تو ضرور آئیں گے۔ بوبی کے یہ الفاظ نہ تھے، بجلی کی لہریں تھی جو میرے جسم میں دوڑ گئی۔ خدا کی پناہ، ان وحشیوں کو تو ہم فراموش ہی کر چکے تھے، اور اب ہم وہی مقام جو تھوڑی دیر پہلے ہمارے لیے جنت نگاہ اور فردوس گوشت بنا ہوا تھا، یک بیک ایک بھیانک مقتل کی شکل اختیار کر گیا۔ دہشت اور خوف کا وہ دورہ جو ہم 5 میل پیچھے چھوڑ آئے تھے اب دوبارہ ہم پر مسلط ہو گیا۔ بہرحال شام کے کھانے سے فارغ ہو کر ہم اپنے اپنے کمروں میں دبک گئے اور آئندہ کے پروگرام کے متعلق باتیں کرتے ہوئے خدا جانے کب نیند کی دیوی نے ہمیں اپنے آغوش میں لے لیا۔ کچھ معلوم نہیں کتنی دیر سویا، لیکن اتنا یاد ہے کہ شور کی ایک ہلکی سی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میرے دونوں امریکی دوست قریب ہی پڑے بے خبر سو رہے تھے۔ میں نے کان لگا کر یہ پراسرار شور سننے کی کوشش کی، مگر آواز اس قدر مدھم اور غیر واضح تھی کہ کچھ پتہ نہ چلا کہ کدھر سے آ رہی ہے۔ بس یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوسوں میل دور کہیں ڈول سا بج رہا ہو اور بہت سی عورتیں مل کر بین کر رہی ہو۔ کبھی یہ آوازیں مدھم ہو جاتی اور کبھی تیز، اور کبھی یوں محسوس ہوتا جیسے بالکل قریب سے آ رہی ہو۔ میں آہستہ سے اٹھا، سرہانے رکھی ہوئی رائفل اور ٹارچ اٹھائی اور خیمے سے باہر نکلا۔ پچھلے پہر کا چاند آسمان کے مشرق حصے پر اپنا زرد چہرہ لیے حیرت سے مجھے تکنے لگا۔ چاند کے اس سوگوار اور اداس چاندنی میں جو حد نظر تک پھیلی ہوئی تھی، پہاڑ، جنگل اور وادیاں سناٹے اور خاموشی کے گہری چادر اوڑھے محو خواب تھی۔ میری چھٹی حس مجھے بتاتی تھی کہ کوئی نامعلوم خطرہ پیش آیا ہی چاہتا ہے۔ وہ خطرہ کہاں تھا یہ میں نہیں جانتا تھا، مگر لمحہ بلمحہ میرے حواس خود بخود معطل ہو رہے تھے اور کلیجہ اندر ہی اندر بیٹھا جا رہا تھا۔ میں بوبی کو دیکھنے کے لیے دوسرے خیمے میں گیا۔ انڈر ٹارچ کی روشنی ڈالی تو زمین پیروں تلے نکل گئی۔ خیمہ بالکل خالی پڑا تھا اور بوبی غائب تھا۔ اس وقت بوڑھے بوبی کا غائب ہونا نیک فعال نہ تھا۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا حادثہ پیش آیا، وہ کدھر گیا۔ میں اسی فکر میں گم تھا کہ میرے عقب میں بالکل ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو دہشت سے میرے بدن میں ترتری سی دوڑ گئی، اور اس سردی میں بھی پسینے کے قطرے میرے پیشانی سے پھوٹ نکلے۔ 2 وحشی جنہوں نے شیر کی کالیں اوڑھ رکھی تھی 20 قدم کے فاصلے پر کھڑے حیرت سے مجھے گور رہے تھے۔ ڈھیل ڈول اور قد و قامت میں وہ بالکل دیو کی مانند دکھائی دیتے تھے۔ ان کی داڑیاں اور سر کے بال حد سے زیادہ بڑے ہوئے تھے۔
اور آنکھیں یوں روشن تھی جیسے اندھیرے میں شیر کی آنکھیں چمکتی ہے۔ 1-2 سیکنڈ تک وہ مجھے دیکھتے رہے۔ ان کے ہاتھوں میں کوئی ہتھیار نہ تھا۔ میں بھی بے حس و حرکت اپنی جگہ پر کھڑا ان کی طرف دیکھتا رہا۔ یکایک وہ آگے بڑھے اور میں نے ہوش میں آ کر جلدی سے رائفل سیدھی کی اور اندھا دھند فائر کر دیا۔ ایک وحشی چیخ مار کر گرا اور لڑکتا ہوا نیچے خدا جانے کہاں جا گرا۔ دوسرا ڈر کر فوراً ایک چٹان کی آڑ میں ہو گیا اور میں نے دوبارہ اس کا مکروہ چہرہ نہیں دیکھا۔ میرے ہاتھ پیر اس غیر متوقع حادثے کے بدولت بری طرح لرز رہے تھے۔ فائر کے آواز سن کر ولیم اور نکسن بیدار ہو گئے اور رائفلیں سنبھال کر باہر نکل آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ ہمیں فوراً یہ علاقہ چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ وحشیوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے۔ آدھی رات کو اس پراسرار وادی میں ہم 3 اجنبی شخص اب اپنی جان بچانے کی فکر میں غرق تھے۔ مجھے یقین تھا کہ بوڑھا بوبی ضرور ان ہونہار وحشیوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے، ورنہ یوں اچانک غائب نہ ہو سکتا تھا۔ وہ پراسرار آواز جو بہت دور سے آتی تھی اب قریب آ رہی تھی اور مجھے اس میں کوئی شبہ نہ تھا کہ یہ ضرور آدمخور وحشیوں کی ٹولی ہے جو اس وقت شکار کی تلاش میں نکلی ہے۔ انتہائی بدحواسی میں اپنا تمام سامان وہی چھوڑ کر ہم تینوں رائفلوں اور کارتوسوں سمیت وہاں سے بھاگنے لگے۔ اب سوال یہ تھا کہ جائے کس طرف؟ شمال کی طرف کوہستان آنائی کا سلسلہ ہمیں پناہ دے سکتا تھا۔ بس اسی طرف روانہ ہوئے۔ وہی چاندنی جو تھوڑی دیر پہلے اداس اور سوگوار نظر آتی تھی اب ہمارے لیے نہایت مددگار ثابت ہوئی، ورنہ ہم اندھیرے میں ضرور کسی سینکڑوں فٹ گہری کڑ میں جا گرتے۔ عین اسی لمحے جنگل میں شیروں نے گرجنا شروع کر دیا۔ شاید وحشیوں کے غلغپاڑے سے ان کے آرام میں خلل پڑ گیا تھا۔ اضطراب اور پریشانی کی وہ کیفیت بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کس طرح ہامتے کامتے اور دلدلوں کو پلانگتے، ٹوکرے کھاتے اور زخموں سے لہو لہان ہوتے ہوئے ہم شمال میں ان پہاڑی غاروں کے قریب پہنچے جو خدا جانے لیل و نہار کی کتنی گردشیں دیکھ چکے تھے۔ یہ غار بالکل ویران تھے۔ ممکن ہے یہاں کبھی کبھار جنگلی درندے بارش اور طوفان میں پناہ لینے کے لیے آ نکلتے ہو۔ ہمیں یہ بھی خدشہ تھا کہ ان غاروں میں آنائی کے وہ مشہور و معروف اژدہے نہ ہو جو چھپکلی سے مشابہ ہوتے ہیں۔ ایک غار کے پاس رک کر ہم نے فیصلہ کیا کہ اب آگے بڑھنے کی سکت نہیں ہے، بس یہی پناہ لی جائے۔ یکایک ولیم کا پیر کسی چیز سے ٹکرایا اور اس نے جھک کر دیکھا تو بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ یہ ایک انسانی کھوپڑی تھی اور اب جو ہم غور سے چاروں طرف دیکھتے ہیں تو وہاں ایسی ہی کھوپڑیوں اور ہڈیوں کا خدا معلوم کتنا ذخیرہ پڑا تھا۔ اس وقت کوئی ہمارے ٹکڑے بھی کر دیتا تو یقین ہے کہ خون کا ایک قطرہ نہ نکلتا۔ اتنی ہیبت ہم پر طاری ہوئی کہ بیان سے باہر ہے۔ ہمارے ذہن مفلوج ہو چکے تھے اور جسم حرکت کرنے سے قاصر۔ وہی معاملہ تھا کہ جائے رفتن نہ پائے ماندن۔ ابھی ہم اسی فکر میں گم تھے کہ اچانک ہمارے عین سامنے کے غار سے روشنی کی ہلکی سی کرن نمودار ہوئی اور پھر اس کے اندر سے 10-12 وحشیوں کا ایک غول نکلا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لکڑی کی مشغلیں نکال رکھی تھی اور اس کے سروں پر خدا جانے کون سی چربی مل رکھی تھی جو پوری طرح جل رہی تھی۔ یہ وحشی اچھلتے کودتے باہر نکلے اور ان کے درمیان مجھے بوڑھا بوبی دکھائی دیا۔ اگر ہم فوراً زمین پر نہ لیٹ جاتے تو وہ ہمیں ضرور دیکھ لیتے۔ اس کے بعد جو منظر ہم نے دیکھا وہ اتنا لرزہ خیز تھا کہ آج 40 برس گزر جانے کے بعد بھی میرے حافظے کی لوح پر اس کے نقوش دھندلے نہیں ہوئے۔ وحشیوں نے آگ کا ایک بڑا الاؤ دکھایا، پھر اس الاؤ کے اندر انہوں نے لوہے کے بنے ہوئے ایک گول سی ٹوپی رکھ دی اور آگ کے گرد وحشیانہ پن سے اچھلتے کودتے رقص کرنے لگے۔ بوڑھے بوبی کے جسم سے کپڑے نوچ نوچ کر انہوں نے اسے بالکل برہنہ کر دیا تھا اور اب 2 وحشی اسے بازوؤں میں تامے کڑے تھے۔ کامل 1 گھنٹے تک وہ اسی طرح ناچتے رہے۔ اس کے بعد ان کے لیڈر نے، جو سب سے زیادہ لمبا ترنگا تھا، لوہے کی ایک سلاخ کی مدد سے لوہے کی ٹوپی آگ کے الاؤ سے نکالی جو انگارے کی مانند شروع ہو چکی تھی۔ ہم حیران تھے کہ آخر اس آہنی ٹوپی کو گرم کرنے سے ان وحشیوں کا مقصد کیا ہے۔
مگر تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے بوڑھے بوبی کو دھکیل کر درمیان میں کیا تو فرط خوف سے ہمارے کلیجے اچھلنے لگے۔ بوبی کا برہنہ جسم خشک پتھر کی مانند لرز رہا تھا اور موت کو اس قدر بھیانک انداز میں اپنے قریب دیکھ کر کون تھا جو اپنے ہوش و حواس قابو میں رکھتا۔ یکایک وحشیوں نے وہی ٹوپی ہوا میں معلق کی اور زور سے بوبی کے سر پر رکھ دی۔ بدنصیب بوڑھے کے حلق سے اس موقع پر جو چیخ نکلی اس کی آواز میں آج بھی سن سکتا ہوں۔ ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کسی نے میرے کانوں میں پگھلا ہوا شیشہ ڈال دیا ہے۔ یہی وہ موقع تھا جب دونوں امریکیوں کے منہ سے چیخیں نکل گئی اور وحشیوں کی توجہ فوراً ہماری جانب مبذول ہو گئی۔ مجھے اپنی بزدلی کا اعتراف کرنا چاہیے کہ میں نے ان امریکیوں کو وہی چھوڑا اور وہاں سے بے تحاشا بھاگ پڑا۔ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وحشیوں نے انہیں پکڑ لیا تھا۔ تمام رات میں مسلسل بھاگتا رہا، اندھا دھند بھاگتا رہا۔ مجھے راستے کا کچھ علم نہ تھا۔ میرے کپڑے دجیا ہو چکی تھی اور پیر زخمی۔ آخر ایک جگہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ آنکھیں کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ایک جھونپڑی کے اندر پایا۔ معلوم ہوا میں پورے 3 دن بعد ہوش میں آیا ہوں اور یہ لوگ وہی ہیں جن کے گاؤں کے نزدیک آنائی ندی میں ہم نے مگرمچھ مارا تھا۔ پڑانگ کے ہسپتال میں پڑا 2 سال تک زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہا۔ میری دونوں ٹانگیں بیکار ہو چکی تھی اور ڈاکٹروں نے اس خدشے کے پیش نظر کہ زہر جسم میں نہ پھیل جائے دونوں ٹانگیں کاٹ دی۔ میں آج زندہ ہوں لیکن مردوں سے بدتر، اور اب بھی راتوں کو سوتے سوتے یک لخت چیخنے لگتا ہوں۔ لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں۔ کیا میں واقعی پاگل ہوں؟